الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی انہوں نے عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے ہی نہیں تھے۔ اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے اس کتاب کی تصدیق کرنے کے لیے جو ان کے پاس موجود ہے، تو ان اہل کتاب میں سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنے پیچھے اس طرح پھینک دیا جیسے ان کو علم ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پاک بھی یہود کے متعلق ہے، ان یہود کے متعلق جو مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہی اس لیے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنی کتاب تورات میں یہ پڑھا تھا اور حضرت موسیٰ کی وصیت سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں پیدا ہوں گے اور ہجرت کر کے مدینہ پاک میں آئیں گے۔ وہ وادی ایسی ہوگی کہ جس میں نخلستان ہوں گے اور دو جلے ہوئے پہاڑوں میں گھری ہوئی ہوگی۔ تو یہ لوگ یہ جگہ تلاش کر کے یہاں صدیوں سے بعد تھے اور پشت تہ پشت سے اس انتظار میں تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور ہم ان کی غلامی میں داخل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت ان لوگوں کے دلوں میں اتنی تھی اور اس طرح تھی کہ جب بھی انہیں کوئی مشکل پیش آتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے اور ہر جنگ میں انہیں فتح بھی اسی بنا پر نصیب ہوتی۔ ہمیشہ علماء واز کرتے اور لوگوں کو خصوصاً مشرکین کو سمجھاتے کہ بتوں کی پرستش چھوڑ دو، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں اور پھر وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ ہم ان کے ساتھ مل کر تم لوگوں سے جنگ کریں گے اور تم پر فتح حاصل کریں گے۔ یہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے انتظار میں یہاں بات تھے، وہ حسد اور بغض کی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہو گئے۔ اس کا انکار کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دل سیاہ ہو گئے اور اتنے سیاہ ہو گئے کہ الٹے برتن کی طرح ہو گئے یا چکنے پتھر کی طرح ہو گئے کہ جس میں ایمان نام کی کوئی چیز نہ آ سکتی تھی، نہ ٹھہر سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ لوگ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منکر نہیں کہ ان کو علم نہیں، بلکہ اس حقیقت کو وہ اس طرح جانتے ہیں جس طرح وہ اپنی اولادوں کو جانتے ہیں۔ ان کے انکار پر اور پھر ان کے بار بار بہانوں پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ان کے علماء نے یہ کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سوالات کیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے صحیح جوابات دیے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تسلی بخش جواب دے دیے اور کوئی بہانہ ان کے پاس نہ رہا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل وحی لاتا ہے اور جبرائیل سے ہماری دشمنی ہے، اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ حالانکہ یہ ایک بےہودہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کے غلام فرشتے سے کس طرح دشمنی ہو سکتی ہے جس کی اپنی نہ کوئی ذات تھی نہ نفس تھا، صرف اللہ تعالیٰ ہی کے حکم پر ان کی ہر حرکت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سب سے بڑے عالم مالک بن قیس کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ اے یہودیو، تم عجیب لوگ ہو کہ پشت پشت سے تم میرا انتظار کر رہے تھے، میرے طفیل تم اللہ تعالیٰ سے مدد اور فتح مانگتے رہے ہو، میرے متعلق تم لوگوں کو واضح اور نصیحت کرتے رہے ہو، میری یہ ساری نشانیاں جو تورات میں موجود ہیں وہ تم نے مجھ میں دیکھ لی ہیں، لیکن اس کے باوجود تم انکار کرتے ہو۔ اپنی کتاب کو دیکھو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ مالک بن قیس نے کہا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی اپنی کتاب تورات میں نہیں ملتی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کتاب جس کو مانتے ہیں، جس کا ادب کرتے ہیں، اس کو بھی اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیتے ہیں جیسے ان کو کچھ علم ہی نہیں۔ یہ نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں، یہ ساری کی ساری تورات میں موجود ہیں، ان سب کو یہ جانتے ہیں، اس کے باوجود منکر ہیں۔ اور یہ منکر کیوں ہیں؟ اس کی خاص وجہ تھی جو میں ابھی بیان کروں گا۔
اور وہی وجہ ان مشرکین کی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے منکر تھے۔ جس طرح یہود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نشانیوں سے واقف تھے اور اس کے باوجود منکر ہوئے، اسی طرح مشرکین مکہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن سے لے کر بعثت تک جانتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عمل جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیکھتے تھے اور قدم قدم پر کلام الہی کے معجزات دیکھتے تھے، پھر بھی منکر تھے۔ سب سے بڑا منکر ابو جہل تھا۔ اس کے ساتھ بھی ایسے عجیب واقعات ہوئے کہ انہیں دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا تھا، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ آج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ بالکل ختم کر دوں گا۔ اس نے ایک بڑا پتھر لیا اور حرم شریف کی طرف چلا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے ہوں گے اور سجدے میں سر رکھا ہوگا تو اوپر سے پتھر مار کر ختم کر دوں گا۔ حرم شریف میں داخل ہوا تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک جب سجدے میں رکھا تو وہ پتھر مارنے کے لیے نزدیک ہوا تو ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے اوسان خطا ہو گئے، اس کا رنگ زرد ہو گیا اور اپنے ہاتھ اس طرح ہلا رہا تھا جیسے کوئی چیز روک رہا ہے۔ مشرکین مکہ یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ جب واپس آیا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم اتنا گھبرا گئے؟ اس نے کہا عجیب بات ہے، میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے درمیان ایک بہت بڑی خندق ہے اور اس میں آگ بھڑک رہی ہے۔ بڑی خوفناک شکل والے فرشتے نیزے لے کر مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف بھاگے آ رہے ہیں۔ میں بڑی مشکل سے جان چھڑا کر بھاگا ہوں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ آگے بڑھتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ مشرکین مکہ کا سب سے بڑا عالم ولید بن مغیرہ تھا۔ اس نے ایک دن یہ فیصلہ کیا کہ یہ کلام تو سنوں تاکہ لوگوں کو میں یہ بتا سکوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، کیونکہ مشرکین مکہ نے راستے میں جگہ جگہ آدمی کھڑے کیے ہوئے تھے جو لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ مکہ معظمہ میں آدمی پیدا ہوا ہے جو لوگوں کو اپنے دین سے گمراہ کرتا ہے، وہ جادوگر ہے اور اس کے جادو سے لوگ اپنے ماں باپ سے دور ہو گئے ہیں، اپنی اولادوں سے دور ہو گئے ہیں اور اپنے مال و متاع کھو بیٹھے ہیں، تو تم بچ کر جانا اور اس کا کلام نہ سننا۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ میں بات سن کر اور سمجھ کر لوگوں کو صحیح طور پر بتاؤں تاکہ وہ جا کر صحیح تبلیغ کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کلام پاک سنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے قرآن پاک سنا تو وہ حیران رہ گیا اور واپس جا کر مشرکین مکہ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم یہ جادوگر کا کلام نہیں، شاعر کا کلام نہیں، یہ عجیب کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس سے تو دل کی حالت ہی بدل جاتی ہے، انسان ایک دم بے خود ہو جاتا ہے۔ تو مشرکین مکہ نے اس پر طعنہ زنی کی اور اسے شرمندہ کیا اور اس پر وہ پھر منکر ہو کر اسی طرح کافر ہو گیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مشرکین مکہ بھی یہ جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ سچ ہے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، اور یہود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پر مکمل یقین رکھتے تھے۔ تمام معجزات دیکھ کر، پرانی کتابیں پڑھ کر انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، پھر یہ لوگ کیوں انکار کرتے تھے؟ باوجود سمجھنے کے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے کے، عبادت کرنے کے، علم رکھنے کے، پھر بھی وہ کیوں انکار کرتے تھے؟ وہ اس لیے انکار کرتے تھے کہ جس طرح پیسا فرمایا میں نے پہلے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب کوئی شخص برا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اگر وہ اس داغ کو استغفار کر کے دھو لے تو وہ داغ صاف ہو جاتا ہے، اگر وہ نہ دھوئے تو وہ داغ بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہاں تک بڑھ جاتا ہے کہ سارا دل کو سیاہ کر دیتا ہے، دل کی
حالت پھر اس طرح ہو جاتی ہے جس طرح الٹا برتن یا چکنا پتھر جس میں کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی، اسے بری چیز اچھی اور اچھی چیز اچھی بری لگتی ہے۔ ان لوگوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی، گستاخی کی، تو ان کے دل سیاہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آئی اور یہ ملعون اور مردود ہو گئے، جس کی وجہ سے باوجود علم رکھنے کے وہ صحیح چیز سے محروم ہو گئے۔ اگر وہ حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے عاجزی، اخلاص اور نیاز مندی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے سینے منور ہو جاتے، اس روشنی میں وہ حقیقت کو پا لیتے جو انہیں صراط مستقیم پر قائم دائم رکھتی۔ جن لوگوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی وہ گمراہ نہیں ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بھی منتظر نہیں تھے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک میں ہی ان کے لیے سارے دلائل بھی تھے، برکتیں بھی تھیں، وہ نورانیت بھی تھی جس کی وجہ سے ان کے دل کی سیاہی دھل گئی، وہ نور علی نور ہو گئے، انہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سمجھ آ گئی اور وہ صراط مستقیم پر قائم رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جانیں بھی دی، اپنے وطن بھی چھوڑے، ماں باپ بھی چھوڑے، اولادیں بھی قربان کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی صراط مستقیم پر چلنے کی ضامن ہے، یہی صراط مستقیم کا علم عطا کرتی ہے اور یہی صراط مستقیم پر قائم رکھتی ہے۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینے میں موجود نہ ہو تو بے شک علم بھی ہو، بے شک انسان عبادت بھی کرتا ہو، انسان کبھی صراط مستقیم پر نہیں چل سکتا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ مشرکین مکہ اور یہود عبادتیں بھی کرتے تھے اور علم بھی رکھتے تھے، اس کے باوجود نہ وہ صراط مستقیم پر آ سکے اور نہ ہی اس پر چل سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کے لوگ بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، رتبے اور عظمت کے منکر ہیں، وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہیں۔ وہ اسی وجہ سے منکر ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح مقام کو سمجھا ہی نہیں، ورنہ ان میں عالم بھی موجود ہیں، سمجھدار بھی موجود ہیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے معجزات کتابوں میں، احادیث میں پڑھتے ہیں، وہ کلام پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے متعلق اللہ تعالیٰ کے ارشادات سنتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے متعلق پڑھتے ہیں، ایسے ایسے معجزات کہ چاند کو دو ٹکڑے کر دینا، سورج کو روک دینا، اپنی انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری کر دینا، اور یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن ایک تارہ جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے میں نے اسے 72,000 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرا نور تھا، یہاں تک کہ احادیث سننے کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی تعریف کرنے والے کو شرک گردانتے ہیں اور تعریف کرنے والے کو مشرک سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہمیں مشرک سمجھتے ہیں وہ مغالطے میں ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں، ہم صحیح راستے پر ہیں۔ ہم کو مشرک سمجھنے والے کافر ہیں، وہ کس طرح؟ یہ بات بڑی باریک اور سمجھنے والی ہے۔ ہم مشرک اس لیے نہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت اور عظمت کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ ہماری اتنی عقل ہی نہیں کہ ہم اس طاقت، عظمت، عزت کو سمجھ سکیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرق سمجھتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لینے والے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی پختہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اعلیٰ شان عطا فرمائی ہے۔ جو لوگ ہم کو مشرک سمجھتے ہیں وہ کافر ہیں، اور کافر اس لیے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کو محدود کرنا چاہتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی طاقت پر یقین نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا کر سکتا ہے، کیا کیا طاقت عطا کر سکتا ہے، کیا کیا عظمت عطا کر سکتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طاقت کو محدود کرتے ہیں
اور انکار کرتے ہیں وہی کفر کے مرتکب ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کے بغیر کوئی معنی اور حقیقت نہیں رکھتا۔ ابو جہل بھی سب سے بڑا عالم تھا، لیکن ساری دنیا اسے ابو جہل جہالت کا باب کے نام سے مخاطب کرتی تھی اور کرتی ہے، اس لیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے محروم ہونے کی وجہ سے ان آنکھوں سے محروم ہو گیا جو حقیقت کو دیکھ سکیں، اس دل سے محروم ہو گیا جو حقیقت کو سمجھ سکے۔ نصیر الدین توسی کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک فقیر کے پاس گیا اور ایک آدمی نے اس فقیر کے ساتھ نصیر الدین توسی کا تعارف کرایا کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں۔ اس فقیر نے پوچھا کہ ان کی طاقت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ نجوم کے ماہر اور علم ریاضی کے بہت بڑے عالم ہیں۔ اس فقیر نے کہا اس سے تو پھر جو سفید گدھا ہے وہ بھی زیادہ جانتا ہے۔ نصیر الدین اس بات سے غصے میں آ گیا اور اس فقیر کی مجلس سے چلا گیا۔ راستے میں رات ہو گئی تو ایک چکی والے کے پاس ٹھہر گیا۔ جب وہ وہاں ٹھہرا تو چکی والے نے جو اندر بیٹھا ہوا تھا کہا کہ مولوی صاحب اندر آ جائیے کہ آج بارش ہونے والی ہے جس سے آپ بھیگ جائیں گے۔ اس نے کہا کہ تم کو کس طرح معلوم ہے کہ آج بارش ہونے والی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جو میں نے باہر گدھا باندھے ہوئے ہیں ان میں سے جو سفید گدھا ہے یہ اگر 3 بار دم ہلائے تو بارش ضرور ہوتی ہے۔ آج اس نے 3 بار دم ہلائی ہے۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ زبردست بارش شروع ہو گئی اور مولوی نصیر دین توسی بھاگ کر اندر گئے۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ علم اور عبادت صرف اسی وقت کام آ سکتی ہے جب نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینے میں موجود ہو۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو تو نہ عبادت کا فائدہ ہے اور نہ ہی روزے رکھنے کا فائدہ ہے اور نہ ہی حج کا فائدہ ہے اور نہ ہی علم کا فائدہ ہے۔ اس لیے آپ سب حضرات جن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ یہاں آپ جمع ہوتے ہیں، آپ اس محفل کی غرض و غایت کو سمجھیں۔ اس محفل کی غرض و غایت یہ ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنی چاہیے، لیکن نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف سینوں کو نصیب ہوتی ہے۔ سینوں کی صفائی کا علاج اللہ تعالیٰ کا ذکر اور یاد الہی ہے۔ یہ یاد الہی ہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی چاہتے ہیں، غلامی چاہتے ہیں، دونوں جہانوں کے غموں سے نجات چاہتے ہیں، دونوں جہانوں کی خوشیاں چاہتے ہیں، وہ سارے مل کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ نفس اور شیطان کی وجہ سے جو دل میں سیاہی ہے وہ دور ہو جائے۔ آپ لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت سے مالا مال ہو کر تمام جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کر کے اور دونوں جہانوں کی خوشیاں لے کر یہاں سے لوٹیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔